اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے. تو کیا 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا 12 مہینے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہر وقت 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات تو ہیں. وہ اصل عبادت ہے بندگی، اطاعت، غلامی، جو ہمہ وقت ہے، ہول ٹائم، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت. البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کیجئے، اطاعت مجبوراً بھی ہوتی ہے. آج سے 60 سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر، ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی تھی، لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی نا. اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے، حکم تو مانتے تھے، بیگار میں پکڑے جاتے تھے، کام کرتے تھے، جانے بھی دیتے تھے، لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے نا. لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ ہوگی. اطاعت کی جائے ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، لیکن انتہائی درجے میں اللہ سے محبت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ دو بڑی عظیم شخصیتیں، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن عبادت، عبادت ہے کیا؟ تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں العبادت تجمع اصلین، دو چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی ہے. غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ سے محبت کرنا اور حد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا، بچ جانا، جو حکم دے، جو فرمان ہو حاضر. یہ ہے عبادت. البتہ یہ ہے، نوٹ کیجئے، عبادت کا چونکہ جسم ہے وہ ہے اطاعت. جیسے میرا یہ جسم ہے، 2.5 من کا وزن ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے. وہ جان نہ ہو تو جلد از جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں گے کہ کہیں خام خواہ جسم جو ہے جل سڑ نہ جائے. اصل شے جان ہے. جان تو نظر نہیں آتی، نظر تو جسم آتا ہے. لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے، عبادت کا جسم ہے اطاعت، وہ نظر آتا ہے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھتے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا تو سامنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ نہیں کہ روزہ رکھا ہے. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، تو جب ہم حج کرتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہم حج کر رہے ہیں. لیکن یہ عبادت تب بنے گی جبکہ اس میں حد درجے کی محبت شامل ہو جائے. الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له. جس میں یہ محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. محبت اللہ کی نمبر 1 اور محبت اس کے رسول کی نمبر 2. یہ دونوں محبتیں ہوں تو ایمان ہے، ورنہ نہیں. قرآن میں فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ. اشد کا لفظ آپ جانتے ہیں شدید ترین. جو واقعی صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوبصورتی سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ محبت روح ہے، نظر تو نہیں آتی. نظر آئے گی اطاعت کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا، رسول کا حکم مانا. لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت کی جائے. چنانچہ قرآن میں اس کی بڑی عمدہ مثال ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں پیش ہوئے تو فرعون نے مذاق اڑایا کہ یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ ہارون اس کا بھائی، اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، غلام قوم ہے. اب یہاں عبادت کے کیا معنی ہے؟ بنی اسرائیل پوجتے نہیں تھے، وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے، لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے، اطاعت کرتے تھے. اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ،
ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے، عبادت گزار ہے، ہماری غلام ہے، ہماری اطاعت شعار ہے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے ہماری بلی ہمیں کو میاؤں۔ اچھا کوئی شخص کہہ دے کہ یہ تو فرعون کا لفظ ہے، آپ اسے دلیل کے طور پر لے آئے، اللہ کا لفظ تو نہیں ہے یہ، تو وہ بھی سن لیجئے۔ ایک دوسری ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو فرعون نے طنز کیا، الم نربک فینا ولیدا، اے فرعون، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو تو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے۔ وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں جو ہے دریا پر آئی ہوئی تھی نہانے وغیرہ کے لیے، انہوں نے وہ تابوت جو تھا صندوق وہ پکڑ لیا، اس میں حضرت موسیٰ نکل آئے اور اتنے خوبصورت تھے، یہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا یہ کوئی اسرائیلی ہے، اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراً قتل کر دو، اگر لڑکا ہو، لڑکی ہو تو زندہ رہنے دو۔ لیکن یہاں حضرت آسیہ تھی، فرعون کی ایک بیوی جو مسلمان تھی، بنی اسرائیل میں سے تھی، انہوں نے کہا فرعون سے لا تقتلوہ، مت قتل کرو، قرۃ عین لی ولک، دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے، لہذا ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ طٰہٰ میں احسان گنایا ہے حضرت موسیٰ پر، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، ایسی محبت خدا بندی، ایسا ان کا جذبہ ابھرا لوگوں کے اندر کہ حضرت موسیٰ کو غضب نہیں پہنچایا گیا، محل میں پلے ہیں۔ تو اس کے بعد فرعون کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی، بعد میں اولاد ہو گئی، لیکن وہ جو بعد میں اولاد ہونے والا جو ہے، پیدا ہونے والا شہزادہ، وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کو جب تانا دیا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے بچپن میں پالا پوسا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے منہ کو آ رہے ہو۔ اس کا جواب کیا دیا حضرت موسیٰ نے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، بڑا احسان کیا تو نے کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، یہاں بھی لفظ عبادت آیا، تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے، البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے، روح نظر نہیں آئے گی، جسم نظر آئے گا، لہذا عبادت کا جسم اطاعت، اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ، اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو، اگر وہاں تک نہیں جاؤ گے تو یہ سب بو لہبی ہے، پھر باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حضور کی حدیث میں آپ کو سنا چکا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے، یہاں تک کہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب ایک نقطہ اور سمجھیے کہ میں نے بھی مانا نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، یہ عبادات ہیں، تو کیا تعلق ہے ان عبادات کا اس عبادت کے ساتھ جس کی تم بات کر رہے ہو؟ دیکھیے یہ کوئی تمبو کہیں لگا ہوا ہوتا ہے، شامیانہ ہے، تو چار اس کی طرف جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں بانس، ان کے اوپر وہ شامیانہ تنا ہوا ہے۔ چار عبادتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، تاکہ بڑی عبادت کر سکیں۔ یہ بڑی عبادت ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارا نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے، شیطان لعین ہے، اس کی صلبی اور مانوی ذریت ہے، وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ پھر مال کا لالچ ہے، وہ ہمیں بری طرف دھکیلتا ہے۔ ہمارے نفس کے تقاضے ہیں، چٹخارا چاہیے، عیش چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے، اللہ کی اطاعت کر سکیں گے، اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ لہذا چار عبادات دے دی، چار یہ بانس، چار ستون جن پر چھت کھڑی ہوئی ہے عبادت کی، عبادت۔ اور وہ ستون نمبر ایک کیا؟ نماز، کس لیے؟ تاکہ بھول نہ جاؤ کہیں۔
5 دفعہ دن رات میں نکلو اپنے کاروبار سے. صبح نیند بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی ٹھنڈی 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 ہوا، ساری رات ہفس رہا ہو تب بھی صبح ضرور کچھ نہ کچھ ہوا چلتی. مریض ساری رات تڑپتا رہا ہو لیکن صبح کے وقت آ کر اسے کچھ نہ کچھ سکون آتا ہے. تو فجر کی نماز کی اذان ہو گئی ہے، سن لی ہے، لیکن لیٹنے کو جی چاہ رہا ہے. اس کے خلاف جد و جہد کریں گے، اپنے نفس کے خلاف، تبھی تو اٹھیں گے نا. آؤ اٹھو، جاؤ مسجد میں، اللہ سے اپنا عہد جو ہے جو تم نے کیا ہوا ہے بندگی کا عہد، جاؤ تازہ کرو اسے. 4 رکعتوں میں 4 دفعہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر تم دھندا کرو گے، کاروبار کرو گے، دفتروں میں جاؤ گے، پھر ظہر کے وقت پھر آ جاؤ مسجد میں، پھر عہد تازہ کرو. پھر کوئی تھوڑا سا قیلولہ کر لیا، کوئی تھوڑا سا آرام کر لیا، کچھ کھانا کھایا، پھر گئے اپنی دکان پر. لیکن پہلے عصر کی نماز پڑھ لو، پہلے تم اپنا عہد جو ہے پھر تازہ کر لو. پھر غروب سورج کے وقت پھر تازہ کرو، رات کو سونے سے پہلے پھر تازہ کرو. حفیظ جالندری کا بڑا عمدہ شعر ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں. یہ ہماری یہ سلیٹ ہے، لوح تختی ہے، اس پر لکھا ہوا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. لیکن سرکشی جو اندر سے آ رہی ہے نفس کی، اس نے اس لوح کے اوپر جو لکھا ہوا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، اسے دھندلا کر دیا ہے. آؤ سجدے میں گریں، زمین پر اپنی اس پیشانی کو رگڑیں تاکہ وہ جو نقش ہے بندگی کا وہ تازہ ہو جائے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ. اچھا، ایک میں نے کہا نفس ہے، نفس امارہ ہے، اس کو چٹخارے چاہیے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روزہ دیا. دیکھو روزے میں تم صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھاؤ گے، پانی بھی نہیں پیو گے. اب تو رمضان جو آتا رہا ہے، اب سردیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا روزہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن اب آ رہا ہے رفتہ رفتہ. بہرحال وہ تو آتا ہے، ہر 30-33 برس کے بعد لازماً وہ سائیکل مکمل ہو جاتا ہے. پھر آئے گا مئی کا مہینہ، مئی کا روزہ، حلق خشک. آپ دفتر سے آئے ہیں تو زبان باہر نکلنے کو آ رہی ہے خشکی کی وجہ سے، پیاس شدید ہے، گھر میں داخل ہوئے ہیں، فریج میں رکھا ہوا ٹھنڈا پانی بھی ہے، مشروب بھی ہے، نہیں پی سکتے، اللہ کی اجازت نہیں. بھوک لگی ہوئی ہے، کھا نہیں سکتے، بہترین کھانے ہیں، نہیں کھانا، اللہ کی اجازت نہیں ہے. یہ کس لیے ہے کہ تم نے 1 مہینے صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائی، حلال مشروب نہیں پیا، تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو. یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ دو، صدقات دو، انفاق کرو، نکالو، اس مال کو نکالو. جتنا یہ مال نکلے گا اتنا ہی دل کے اندر سے مال کی محبت کم ہوگی. اور یہ ساری چیزیں حج میں جمع کر دی، خرچ بھی ہوتا ہے. احرام کے اندر پابندیاں بھی ہیں، احرام کی حالت میں زن و شوہر کا تعلق نہیں ہو سکتا، بیوی اور شوہر کا. اسی طریقے سے آپ بال نہیں توڑ سکتے اپنا. اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر بھی ہے، تلبیہ بھی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ترانہ جو ہے حمد کا اور ترانہ توحید وہاں پر پڑھا جا رہا ہے. تو کیا مطلب بات سمجھ میں آئی؟ یہ 4 عبادات اس لیے دی ہیں کہ وہ بڑی عبادت ہم کر سکے، کہ ہم سے کہیں اللہ کے کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے. ہر وقت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. اب تیسرا نقطہ ذرا کڑوا ہے. اب تک کی باتیں تو آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اب کڑوی بات ہے. یہ اطاعت اللہ کو مطلوب ہے، کلی اطاعت، جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل. بھائی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ پیکج ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اللہ کہتا ہے یا میری اطاعت کرو تو ہمہ تن کرو، ہمہ وقت کرو. یہ نہیں کہ کچھ میری اطاعت کر لی، کچھ نفس کی اطاعت کر لی، کچھ کسی اور کی اپنی برادری کے رواج کی اطاعت کر لی. نہیں،
یہ 20%، 30%، 33%، 50%، یہ اطاعت مجھے قبول نہیں ہے۔ میرے ہاں تو قبول ہوگی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، کامل اطاعت۔ اگر تم نے روش یہ اختیار کر لی کہ کچھ حکم مانے کچھ نہیں مانے، یہ بڑی تلخ آیت ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کر کے اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں آئی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب شریعت کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے؟ نماز کا حکم کس نے دیا؟ میں نے۔ نماز تم پڑھتے ہو۔ سود کی حرمت کا حکم کس کا ہے؟ میرا ہے، اور اسے تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ کیا یہ میرا حکم نہیں؟ اگر میرا حکم نہیں مانے تو نماز کاہے کے لیے آتے ہو پڑھنے کے لیے؟ تمہاری نماز تمہارے منہ پر دے کر ماری جائے گی، تمہارا حج تمہارے منہ پر دے کر مارا جائے گا اگر حرام کی کمائی سے تم نے حج کیا ہے۔ مال حلال سے حج ہو وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ حج مبرور وہ ہے جو اللہ کے ہاں حج قبول ہو جائے۔ آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یاد کیجئے 1971 بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا جب مشرقی پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی تو کتنی دعائیں قنوت نازلہ مسجدوں میں پڑھی گئی ہیں۔ اے اللہ مدد کر، اے اللہ ان کافروں کو تہس نہس کر دے، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم۔ لیکن اللہ نے ایک نہیں سنی نہیں سنی۔ تمہارا منہ ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا۔ تم نے میرا دین قائم کیا ہے؟ تم میرے احکام پر چلتے ہو؟ اگر نہیں تو تمہارا کیا حق ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، یا اے اہل کتاب، تمہاری پوزیشن ہی نہیں ہے ہماری نگاہوں میں جب تک کہ تم تورات کو نافذ نہ کرو، انجیل کو نافذ نہ کرو، اور بھی جو کچھ ہم نے نازل کیا اس سب کو نافذ نہ کرو، اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ، تمہارے پاؤں تلے زمین ہی نہیں ہے۔ کیا دعائیں کرتے ہو ہم سے؟ کس منہ سے دعا کرتے ہو؟ اب اسی لفظ کو ذرا سا بدل کر پڑھ لیجئے۔ اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں ہے کہ اہل کتاب کے لیے قانون کچھ اور ہو اور امت مسلمہ کے لیے کچھ اور ہو، نہیں۔ پڑھیے ذرا سا لفظ بدلیے، قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے قرآن والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، ہماری نگاہوں میں کوئی وقت تمہاری نہیں جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرتے۔ اور جو کچھ ہم نے نازل کیا، یعنی حضور پر وحی جلی کی علاوہ وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ تو قرآن بھی ہم نے نازل کیا، قرآن نازل کیا، اس کو نافذ کرو، اور سنت رسول بھی ہم نے نازل کی ہے، اس کو بھی اطاعت کرو، اس کو مانو، اس کی پیروی کرو۔ اچھا اگر یہ نہیں کرو گے اس کی سزا کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری شریعت اور کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ ایک حکم سر آنکھوں پر، ایک حکم پاؤں تلے رون دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے ان کی جو یہ حرکت کریں گے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جاؤ، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی حقیقت سے اللہ ناواقف نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ تم آئے ہو حج کرنے، داڑھی لمبی ہے تمہاری، اللہ کو معلوم ہے حرام کی کمائی سے حج کرنے آئے ہو، حرام کی کمائی سے عمرہ کرنے آئے ہو۔ تم نے مسجد تو بڑی شاندار بنوا دی، تمہارا کاروبار تو حرام کا ہے، سٹے اور جوئے کے اوپر کاروبار کر رہے ہو، بینک سے سودی قرضہ لے کر کاروبار کر رہے ہو، تو مسجد بنانے کا کیا تمہیں ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو نفقات جو ہیں، صدقات و نفقات صرف وہ قبول ہیں جو پاک اور حلال کمائی سے ہو۔ حرام کی کمائی سے تم نے کچھ بھی لٹا دیا ہو، اللہ کو ایک ڈھیرے کی اس کی قوت نہیں۔ اب اس میں دو سزائیں بیان کی گئی، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا،
تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا کہ دین کے ایک حصے پر عمل ایک پر نہیں، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے۔ یہ تو نقد ہے جو دنیا میں ملتا ہے، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے، پہلا عذاب تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے ماتھے پر لکھا ہوا ہے۔ آج ہم بعض لوگوں کے نزدیک 150 کروڑ انسان ہیں مسلمان، ہر چوتھا انسان مسلمان ہے، کم سے کم 125 کروڑ تو ہے ہی ہے، گویا کہ ہر 5واں انسان مسلمان ہے۔ کتنا بڑا علاقہ ہمارے قدموں تلے ہے۔ جائیے ادھر انڈونیشیا کے دور درازوں سے چلیے، جو جزیرے ہیں ان سے، اور چلے جائیے موریتانیہ تک، سالڈ علاقہ ہے مسلمانوں کا۔ بیچ میں آپ سوچیں گے ہندوستان بھی تو آ گیا، وہ مسلمانوں کا نہیں۔ 20 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر۔ آج بھی دنیا میں سب سے بڑی آبادی کسی ملک میں جو ہے وہ ہندوستان میں ہے مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت دی ہے، ہر طرح کی معدنیات ہمارے پاس، ہر طرح کی نباتات، سب سے بڑھ کر آج کی دنیا کی قیمتی ترین شے تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ یا ذخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے ہیں۔ اس سب کے باوجود کیا مسلمانوں کی عزت ہے کوئی دنیا میں؟ کوئی حیثیت ہے؟ بین الاقوامی مسائل میں کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے؟